بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حقوق کے حوالے سے مختلف نشستوں میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم جس طبقے کے حقوق بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں کے حقوق۔ مسلمان دیگر اقوام کی طرح دنیا میں الگ ایک قوم ہے جو اپنی تہذیب، اپنا ایک مذہب، اپنا ایک دین، اپنی ایک شناخت اپنے پاس رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انہیں ہدایت کاملہ عطا فرما کر اپنے اپنے زمانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہر زمانے کے نبی پر ایمان لانے والے لوگ مسلمان کہلاتے تھے اور ان کی بات کی اتباع کرنے والے لوگ مومن کہلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھی خاص اس نام سے نوازا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا دیجئے، اپنا اطاعت کرنے والا اور اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، انی تبت الیک و انی من المسلمین، یا اللہ میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تعارف کرایا تو وہاں خاص طور پر ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہنے والے مسلمان تھے۔ مسلمان کے معنی اطاعت کرنے والے اور فرما بردار کے آتے ہیں۔ اس معنی میں قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ، یعنی تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ قرآن کریم نے مسلمان کا لفظ عام معنی میں بھی استعمال فرمایا اور خاص طور پر اس امت کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھنے والی امت ہے، اسے بھی خاص طور پر مسلمان کا لقب عطا کیا گیا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بعد میں آنے والے جو حقوق ہیں وہ ایک مسلمان کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے اسے سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ بعد میں ایک مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے آمنت باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کو ایک مانتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی ساجی نہ بناتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے خالق اور رزاق ہونے کا اقرار کرتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ پہنچنے کا یقین کامل رکھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر
व मलाइकतिही, अल्लाह तबारक व ताला के जितने फ़रिश्ते हैं बशमूल 4 बड़े फ़रिश्तों के, उन सब पर ईमान रखता हो कि जितने भी अल्लाह तबारक व ताला के फ़रिश्ते हैं वो बरहक़ हैं और अल्लाह तबारक व ताला की वो नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह ताला के हर हुक्म के मुताबिक पूरा करने की जुस्तजू करते हैं। और अल्लाह ताला के जो अहकाम फ़रिश्तों ने जिस ज़माने में भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाए उनमें कोई ख़यानत नहीं की और फ़रिश्तों ने सही बात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा दी। व कुतुबी ही, अल्लाह तबारक व ताला की जितनी किताबें हैं वो सब के सब अपने अपने दौर में नाजिल हुई, वो बरहक़ हैं और अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबें अपनी जगह पर बरहक़ हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं है और उनमें कोई गलती नहीं है। इसी तरह व रसूली ही, अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इकरार करना और उन्हें नबी बरहक़ समझना, ये मुसलमान की और ईमान वाले की अलामत है। इसके साथ साथ एक ज़ायद जो अक़ीदा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है वो ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी माने। अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी तो मानता है लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता तो वो भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह व रसूली ही, तमाम रसूलों पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये दुनिया कायम फरमाई और ये जो निज़ाम आलम चल रहा है, इस निज़ाम को एक दिन जाकर ख़त्म होना है और इसके बाद जो दिन आएगा जिसे हिसाब और किताब का दिन कहा जाता है वो बरहक़ है और अल्लाह तबारक व ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाकर उस दिन इंसान का हिसाब और किताब फरमाएंगे। आखरत के दिन पर ईमान लाना ये भी ईमान के बुनियादी अक़ीदों में से एक अक़ीदा है, इसके बग़ैर कोई भी मुसलमान और ईमान